بیت الخلاء جانے کے وقت میں دعا کون سی پڑھنی چاہیے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ اسلام جو ہے یہ مکمل ایک نظام ہے اور اس نے ہر طریقے سے رہنے سہنے کی چیزیں اس میں بتائی ہے اور سمجھائی ہے۔ انسان کو جہاں سے بھی جو چیز فائدے کی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں شریعت نے اس کو بتا دی ہیں۔ بیت الخلاء کہتے ہیں ہم عام لفظ میں کیا کہتے ہیں؟ بیت الخلاء۔ الخلاء کے معنی ہی آتے ہیں خالی جگہ، اور بیت جو بڑھایا گیا ہے یہ اردو والوں نے اس کو بڑھایا ہے کہ جو لوگ خلا نہ سمجھے وہ بیت سے سمجھ لیں۔ جس طریقے سے زمزم ہے تو زمزم کے آگے آب بڑھا دیا، اب وہ آب زمزم ہو گیا، جبکہ آب اور زمزم دونوں ایک چیز ہے، لیکن چونکہ وہ آب فارسی لفظ تھا ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا، اس لیے اردو والوں نے تھوڑا سا اور اس میں جو اضافہ کیا اور اس کو کیا کر دیا؟ آب زمزم کا پانی، آب زمزم کا پانی۔ بہرحال تو خلا کے معنی ہی آتے ہیں خالی جگہ، بیت الخلاء۔ کبھی لفظ ایسا ہوتا ہے کہ لفظ لمبا ہوتا ہے، استعمال میں زیادہ ہوتا ہے تو اس کو شارٹ کر دیا جاتا ہے، وہ بول چال میں ہی شارٹ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہم پائے خانہ، یہ اصل میں تھا پائین خانہ، اصل میں تھا پائین خانہ۔ پائین کا مطلب ہوتا ہے پچھلا حصہ، خانہ کا مطلب ہوتا ہے گھر۔ چونکہ عام طور پر یہ بیت الخلاء یا پائخانہ جو بنایا جاتا ہے وہ گھر کے پچھلے حصے میں بنایا جاتا ہے، اس لیے یہ پائین خانہ کہلایا۔ اور پیش، آپ پیش کا مطلب ہوتا ہے آگے اور آپ کا مطلب ہوتا ہے پانی، تو پیش آپ آگے کا پانی، دونوں لفظ اتنا استعمال ہوا کہ اب یہ پائے خانہ، پائین خانہ سے پائے خانہ اور پیش آب سے پیشاب بن گیا۔ بہرحال اس میں بھی آنے اور جانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اور یہ دعا کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ دعا مجھے معلوم ہے، اس لیے ہم کو پوری بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، آگے آپ کو فائدہ بھی سمجھ میں آئے گا، اس لیے آپ پوری بات سنیں۔ دعا تو یہی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث، خبثی بھی پڑھ سکتے ہیں اور خبوثی، پیش کے ساتھ اور جزم کے ساتھ دونوں پڑھ سکتے ہیں، من الخبث والخبائث، اور پڑھ سکتے ہیں من الخبوث والخبائث، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ جو شریر شیطان وغیرہ سب ہے اس سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، ایک دوسری حدیث کے اندر، کہ جب بندہ بسم اللہ کہہ کر کے بیت الخلاء میں جاتا ہے تو شیطان کو انسان کی شرمگاہ نظر نہیں آتی ہے، اس لیے اس کے لیے انسان کی شرمگاہ سے کھلواڑ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ دعا کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کہ شیطان وغیرہ جو ہے، جو شریر قسم کے ہیں، جو بیت الخلاء وغیرہ میں رہتے ہیں، وہ انسان کے شرمگاہ سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو یہ آڑ بن جاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ کو دو تین چیز سمجھیں۔ ایک یہ ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے مکلف مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ایک ہے زمینی فرشتے، اور ایک ہے جنات، اور ایک ہے انسان۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو جتنا باریک ہوگا، لطیف ہوگا، تو جو جتنا کثیف ہوگا، کثیف والے لطیف والے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ مثال کے طور پر سب سے زیادہ باریک اور لطیف طریقے سے فرشتے پیدا کیے گئے، اس کے بعد جنات پیدا کیے گئے، اس کے بعد انسان پیدا کیے گئے، تو سب سے باریک فرشتے ہوئے، لہذا یہ فرشتے انسان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور جنات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن جنات اور انسان بسا اوقات فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جنات ہے، جنات انسان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان جنات کو عام طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بعد جو ہے انسان ہے، انسان نہ جنات کو دیکھ سکتا ہے عام طور پر اور نہ فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ دونوں مخلوق یعنی فرشتے اور جنات انسان کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں باریک اور لطیف طریقے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب جب آپ اتنی بات سمجھ گئے
تو اب اس بات کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ انسان جو کہلاتا ہے، آدمی جو کہلاتا ہے، ہم آدمی کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ ہماری جو نسل ہے اور اصل ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے، اس لیے ہم میں مسلمان انسان میں چاہے عورت ہو وہ بھی آدمی، اور یا مرد ہو وہ بھی آدمی، دونوں آدمی کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنات کی جو اصل ہے اور جنات کی جو نسل ہے، اس کی اصل جو ہے، ان کے اصل کا نام ہے، ان کے باپ دادا اور جد امجد کا نام ہے جان۔ یہ جان کی نسل نکل کر کے آئی ہے جس کو ہم جنات کہتے ہیں۔ یہ شیطان ہے نا، شیطان، یہ شیطان کوئی الگ نسل نہیں ہے، اس بات کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ کوئی الگ نسل نہیں ہے شیطان۔ شیطان یہ اسی جنات کا کیا کہتے ہیں، بدمعاش اور شریر قسم کا آدمی ہے۔ جیسے آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں نیک لوگ بھی پیدا ہوئے، اور انہی نسل میں فرعون بھی پیدا ہوا، شداد بھی پیدا ہوا، قارون بھی پیدا ہوا، ابو جہل بھی پیدا ہوا۔ یہ انسان کی ہی کیٹیگری سے ہے، اور ان سب کی نسل جو ہے، ان سب کی اصل حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور یہ شریر قسم کے لوگ سب تھے، فرعون، حامان، شداد، ابو جہل۔ اسی طریقے سے شیطان کا معنی ہی آتے ہیں سرکش، بدمعاش۔ تو یہ اصل جان کی قسم سے ہے، ان کی اصل جان ہے، جو مان لیے تو وہ اچھے جناتوں میں سے آ گئے، اور جنہوں نے بدمعاشی کی، جو شریر بن گئے، جو کمینے بن گئے، بدبخت بن گئے، یہ سب شیاطین کی قسم میں سے چلے گئے۔ شیطان کوئی الگ سے کوئی چیز کا نام نہیں ہے۔ شیطان کا جو بڑا ہے عزازیل جس کو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصل ہے شیطان کا، نہیں، اصل نہیں ہے، وہ جنات کی ہی اصل ہے، اور سب سے بڑا نافرمان یہی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے ایک نسل شروع ہوئی ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب بیت الخلاء میں آدمی جاتا ہے نا استنجا کرنے کے لیے، ٹوائلٹ کرنے کے لیے، تو یہ شریر قسم کے جو شیطان اور جنات ہوتے ہیں، جو شریر قسم کے، سب کوئی نہیں، جو شریر قسم کے، بدمعاش قسم کے، وہ انسان کے شرمگاہ سے کھلواڑ کرتے ہیں، انسان کے شرمگاہ سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ دعا بتلائی گئی کہ آدمی جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو سکون اطمینان کے ساتھ وہ اپنی ضرورت پوری کر کر کے باہر نکل سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ دعا کب پڑھی جائے؟ کہیں دعا بیت الخلاء میں جانے سے پہلے پڑھ لیا جائے۔ اگر بھول گئے، اندر جانے کے بعد یاد آیا، تو اب یہ کریں گے، دیکھیں گے کہ اگر پورا صاف ستھرا ہے اندر کا تو پھر دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اگر گندگی وغیرہ ہے تو پھر دل میں دعا پڑھیں، زبان سے دعا اس جگہ پر نہیں پڑھ سکتے۔ اور باہر نکلیں گے تو پھر باہر نکلنے کے بعد جو ہے دعا پڑھ لیں گے۔ ایک چیز جو عام طور پر لوگوں سے کوتاہی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا پڑھو، لیکن استنجا میں لوگ دعا نہیں پڑھتے ہیں۔ بھائی دونوں جگہ ہی دعا پڑھنی ہے، چاہے آپ بیت الخلاء میں جائیں تو دعا پڑھیں تو بھی دعا پڑھنی ہے، چاہے آپ استنجا کرنے جائیں تو بھی دعا پڑھنی ہے۔ اگر دعا یاد ہو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کو پڑھ لیں، نہیں تو کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے ہی اندر جایا کریں۔